الحمدللہ آپ حضرات سورہ صاد سن رہے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو درس اور جو پیغام آپ تک پہنچا تھا کلام پاک کا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا ان دو جھگڑنے والوں کو کہ ظلم کرتا ہے جو آدمی اس ایک کو زبردستی اس سے چھینتا ہے جس کے پاس ایک دمبی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ بات فرمانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے آج کا، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کی آزمائش کی، ان کے دل میں یہ بات آئی۔ اب یہ آزمائش کون سی آزمائش تھی؟ یہاں کلام پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذکر ہے۔ اس کی دو وجہ بتلائی ہے۔ ایک وجہ تو یہی ہے جس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمائی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لغزش کی کہ مقدمہ یہ دو فریق کا جو دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور طرز مخاطب کی بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے بات جو کی وہ بھی گستاخانہ طریقے سے شروع کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحت شروع کر دی۔ اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹی سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا کہ وہ بھی غصے میں آ کر انہیں سزا دیتے یا پیغمبرانہ عفو و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے، بجائے اس کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس پورے امتحان میں اترے اور انہوں نے تحمل کیا، برداشت کیا کہ دونوں جھگڑنے والے آئے ہیں اور مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی جو تھا، جو جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میری دمبی چھیننا چاہتا ہے، اب جو چھیننا چاہتا ہے اس کی بات سنی نہیں، صرف اس کی بات سنی کہ میری دمبی چھیننا چاہتا ہے میرا بھائی۔ اب وہ بھائی خاموش کھڑا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر اس کی بات کے پوچھے ہوئے کہ تیرا حلف کیا ہے، تو کیوں مانگتا ہے، کیا وجہ ہے، بغیر اس بات کے پوچھے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مدعی کی بات سن لی اور مدعا علیہ کی بات نہیں سنی جس پر دعویٰ کیا گیا، تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی فیصلہ سنانے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی، یہ لغزش، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑوں کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی جو شان اور جو مرتبہ بیان کیا ہے کلام پاک اور حدیثوں میں، وہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کی ذرا سی چوک بھی اللہ کو پسند نہیں آتی تھی۔ ہماری تو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، لیکن جو مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی حکموں پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی بھی اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ امتحان کیا۔ دوسری وجہ حضرات مفسرین نے یہ بیان کی کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام یار دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یار دوستوں میں بیٹھے ہوئے سب اپنے اپنے گھر کا حال بیان کرتے ہی ہیں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کلام پاک پڑھا جاتا ہے، اس طرح لوگ، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بعض مرتبہ ایسی بات چل جاتی ہے مجلسوں میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ ہمارا گھر تو ایسا گھر ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور کوئی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و تسبیح میں مشغول ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے فخریہ انداز میں کہا کہ میرا گھر ایسا گھر ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔
یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں ایسا ہے کہ سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، اللہ نے اپنے عبادت میں لگا رکھے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی نسبت اپنے گھر کی اپنی طرف کر دی۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیا کوئی اس وقت دنیا میں کوئی میرے سے زیادہ علم والا بھی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہاں تیرے سے زیادہ علم والا بھی ہے۔ حالانکہ پیغمبر جس وقت اپنے دور میں آتے ہیں ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ کا یہ پوچھنا اللہ سے کہ میرے سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے، میں تو سمجھتا نہیں ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہا کہ نہیں ہے، جاؤ حضرت خضر کے پاس چلے جاؤ، جو پڑھو وہاں جا کر کے۔ اللہ نے ایک دم فوراً انہیں پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ حالانکہ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی خدمت میں بھیج دیا کہ جاؤ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات جو کہی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا ایک دن ہم بتائیں گے تمہیں کیسے تم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ رب العزت نے ابھی روک رکھی تھی۔ اب ایک دن جس دن وہ ان کی باری یہ تھی کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس دن جو کمرے میں بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ دیوار پھاند کر جو 2 آدمی آئے، اب وہ 2 آدمی جنہوں نے مقدمہ اپنا حضرت داؤد کے سامنے رکھا، اب اللہ کا ذکر بھی چھوٹ گیا، اللہ کی عبادت بھی چھوٹ گئی۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ایک دن میں تجھے تیرے دل کے حوالے کر دوں گا، اور پھر دیکھنا تو میری کیسی عبادت کرتا ہے۔ یہ ہماری توفیق اور مدد سے تو عبادت کر رہا ہے، تیرے گھر والے میری توفیق اور مدد سے عبادت کر رہے ہیں، میں ایک دن تمہیں آزماؤں گا اس بارے میں۔ تو جب وہ 2 آدمی آئے دیوار پھاند کر، انہوں نے جو جھگڑا بیان کیا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس وقت حضرت داؤد نہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے نہ ذکر کر رہے تھے، اور ان کے گھر والے بھی کوئی عبادت نہیں کر رہا تھا اس جھگڑے کے سننے میں لگ گئے سب۔ تو اللہ نے کہا دیکھو، تو اللہ پھر ان کو خیال آیا، ہاں جب دیکھا کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، میرے گھر والے سارے اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں، جھگڑا سنا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، تو اس بارے میں اب خیال آیا کہ ہاں واقعی اللہ کی توفیق سے ہی جو کچھ بھی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہمیں۔ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی طرف نسبت نہ کریں، اللہ کی مدد اور توفیق سے کر لیں۔ اللہ اگر اپنی توفیق ہٹا لے تو کوئی روزہ رکھ کر دکھا دے، کوئی نماز پڑھ کے دکھا دے، کوئی قرآن پڑھ کر دکھا دے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کی توفیق اور مدد سے لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت اور میں نہیں رہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں مل رہی انہیں۔ وہ پڑھے اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا رکھتے نہیں، اللہ ان سے رکھواتے نہیں ہیں۔ وہ کیا پڑھتے نہیں نماز، اللہ ان سے پڑھوانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کیا قرآن نہیں پڑھتے، اللہ ان سے پڑھوانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَظَنَّ داؤد، خیال آیا داؤد کو، انما فتناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی آزمائش کی، فاستغفر ربہ، جب یہ خیال آیا اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، اب میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گا۔ اور یہ کہہ کر کہ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے۔ یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے ایک بات بھی کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے۔ وہ خر راکعا واناب، اور گر پڑے اور جھک پڑا اور گر پڑا حضرت داؤد، اور رجوع ہوا اللہ کی طرف۔ یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ۔ جس طریقے سے یہ مانگ رہے ہیں معافی، اس طریقے سے معافی مانگنی چاہیے، زبان سے بھی کہنا چاہیے، اور پھر اپنے بدن کو اللہ کے سامنے ڈال دے، اللہ میں سرنڈر، اب نہیں میں کچھ کر سکتا، مجھے معاف کر دے۔ آگے فرمایا اللہ کہتے ہیں فغفرنا لہ ذلک، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ پریشان نہیں کرتے، تھوڑی سی آزمائش کرتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے سامنے اس طریقے سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، ایسی بات ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اللہ کہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے، یعنی جو اس طریقے سے معافی مانگے گا، جو رجوع کرے گا ہماری طرف، ہم اسے معاف فرمائیں گے، اور ہمارے پاس اس کا مرتبہ ہے۔
لزلفا و حسن مآب، اور اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو معافی مانگے گا اور ہم اسے معاف کر دیں گے تو اس کا مرتبہ بھی ہے ہمارے پاس، اور اس کے لیے اچھا ٹھکانہ یعنی جنت ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ کی عبادت جو ہو وہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ مجھے روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر جو ہو جائے توفیق، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیری مدد، تیری توفیق سے میں نے یہ کام کر لیا۔ کوئی غلطی ہو جائے کبھی ایسے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب یہاں جو ہے آج کے سبق میں سجدہ ہے، خر راکعا واناب، یہ سجدے کی آیت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، احناف کے نزدیک تو ہے خر راکعا واناب، اس کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ حسن مآب، جب یہ آیت پڑھ لے دوسری جو ہے یہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم حنفی لوگ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ہم، اس لیے ہمیں خر راکعا واناب پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اب ہمارے اوپر سب کے اوپر سجدہ فرض ہے، واجب ہو گیا۔ سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت کرنا چاہیے کہ اللہ اکبر، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں پڑ جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ہے افضل طریقہ۔ اگر کوئی بیٹھ کر کرے یہ بھی جائز ہے، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی عصر کے بعد، فجر کے نماز کے بعد، یا اسی طریقے سے زوال کے وقت، فجر اور عصر کے بعد اگر کوئی سجدہ تلاوت پڑھ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کی ایک روایت یہ ہے کہ سجدہ کرنا اس وقت جائز ہے، لیکن بعض کتابوں کے اندر تشریح ملتی ہے کہ اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مغرب کے بعد کرے، جب وہ وقت مکروہ نکل جائے اس مکروہ وقت کو بچا کر کے پھر اس کے بعد سجدہ کرے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد سورج نکل رہا ہے، اسی طریقے سے سورج کی شعاعیں پیلی پڑ چکی ہے، تو اس وقت پھر یہ بالکل بالاتفاق اب سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جس طریقے سے اب تراویح میں سجدہ تلاوت پڑھی جا رہی ہے، سجدہ کر رہے ہیں، اب جتنے بھی لوگ اگر سجدے پیچھے کھڑے ہوئے وہ سن رہے ہیں، ان کے اوپر بھی سجدہ واجب ہے، یا کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہے۔ جو بھی سجدے کی تلاوت سنے گا اسی کے اوپر سجدہ واجب ہوگا، چاہے وہ نماز کے اندر ہو اور چاہے وہ نماز کے باہر ہو۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے سجدے کی تلاوت چاہے 100 مرتبہ پڑھ لے، ایک ہی سجدہ ہے۔ اگر سجدے کی تلاوت ایک جگہ کی، پھر ایک دوسری جگہ جا کر رہا ہے، پھر تیسری جگہ جا کر رہا ہے وہی ایک آیت، تو پھر الگ الگ سجدے واجب ہوں گے جگہ کے بدلنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت ابھی کسی نے سجدے کی تلاوت پڑھی، افضل یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ جس وقت سجدہ کی آیت آئی ہے اسی وقت کلام پاک بند کرے اور سجدہ کرے، افضل۔ اور جائز یہ بھی ہے کہ پھر بعد میں کر لے، یہ ہے تیسرا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سجدے کی تلاوت پورا قرآن کریم پڑھ رہا ہے ایک بار اور پھر 14 سجدے ایک بار کر رہا ہے، جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ جس دن جو آیت تلاوت کرے اسی دن سجدہ کرے۔ عورتوں کے اوپر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور مردوں کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے۔ جو کوئی قرآن پڑھے گا وہی سجدے کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ تلاوت نہیں کیا ہے، سجدہ نہیں کیا تلاوت کا، انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا ایک سجدے کی وجہ سے۔ جتنے سجدے اس کے رہ گئے تھے وہ بتا کر جائے کہ میری اوپر قرآن کے 14 سجدے ہیں، اس لیے اس کے وارثوں پر اب ضروری ہوگا کہ وہ 14 سجدے تلاوت، 14 صدقے فطر اس کی طرف سے ادا کرے۔ یہ ہے قرآن کریم کے سجدوں کا طریقہ۔ ہاں اب سجدہ کر لو، ابھی تو ٹائم ہے، سب سجدہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیت اب آدمی کی